دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ سال 2023 پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ترقی پذیر ممالک کے لیے معاشی اعتبار سے ایک مشکل ترین سال رہا، لیکن دوستو دوسری جانب امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 2023 کا سال دنیا کے امیر ترین خاندانوں کے لیے بہت ہی شاندار رہا۔ اس ایک سال کے دوران دنیا کے 25 امیر ترین خاندانوں کی دولت میں مجموعی طور پر 43% یعنی تقریباً 1.5 ٹریلین ڈالرز کا اضافہ ہوا۔ یہ رقم پاکستانی کرنسی میں تقریباً 4,500 کھرب روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ یعنی یہ تو صرف وہ رقم ہے جو سال 2023 میں ان فیملیز کی دولت میں مزید جمع ہوئی۔ ان کی کل دولت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ دوستو جہاں ایک طرف انفرادی طور پر امیر ترین افراد کا ذکر آتے ہی ہمارے ذہن میں ایلن مسک، جیف بیزوس اور وارن بوفے کے نام آتے ہیں، وہیں دنیا کی امیر ترین فیملیز کا ذکر آئے تو والمارٹ کے مالک والٹن خاندان، سعودی عرب کے حکمران السعود فیملی، فیشن انڈسٹری کی مصنوعات سے وابستہ ہرمز فیملی یا انڈیا کے امبانیز کی طرف ہی ذہن جاتا ہے۔ لیکن دوستو 2023 میں دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی لسٹ میں سر فہرست ابو ظہبی کا شاہی خاندان آل نہیان ہے، جن کی مجموعی دولت کی مالیت 305 ارب ڈالرز لگائی گئی ہے۔ گزشتہ 5 برس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی والمارٹ کے مالک والٹن خاندان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آیا ہو، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار آل نہیان خاندان نے والٹن خاندان کو 45 ارب ڈالرز کے فرق سے پیچھے چھوڑا ہے۔ دنیا کے امیر ترین 25 خاندانوں میں امریکہ کے 8، فرانس کے 4، جرمنی کے 3، متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب، بھارت، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، انڈونیشیا، اٹلی اور ہانگ کانگ کا ایک خاندان شامل ہے۔ دوستو آل نہیان خاندان کی تاریخ کیا ہے؟ یہ فیملی کون سے کاروبار کرتی ہے اور کیسے یہ لوگ دنیا کا امیر ترین خاندان بن گئے؟ یہی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ابو ظہبی متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں میں سے ایک اور ملک کا دارالحکومت بھی ہے۔ آل نہیان خاندان کی تاریخ اس خطے میں بہت پرانی ہے، اور یہ خاندان اس وقت سے حکمران چلا آ رہا ہے جب یہاں تیل ابھی دریافت بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت یہ خاندان ظاہر ہے اتنا امیر بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ آل نہیان خاندان اور ابو ظہبی کی امارات کی کہانی کا آغاز 1960 کی دہائی میں ہوا، جب برطانیہ کا اس خطے سے انخلاء کا آغاز ہوا اور یہاں تیل دریافت ہوا۔ 1960 کی دہائی کے آخر تک برطانیہ نے جزیرہ نما عرب ممالک میں اپنی کالونیز سے انخلاء کا آغاز کر دیا تھا۔ جنوری 1968 کو سوئس اور خلیج کے مشرق سے برطانوی انخلاء کے اعلان کے بعد ابو ظبی کے اس وقت کے حکمران شیخ زید بن سلطان نے دیگر امارات کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنا شروع کیے۔ فروری 1968 میں انہوں نے دبئی کے اس وقت کے حکمران شیخ راشد بن سعید المکتوم کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے دبئی کا دورہ بھی کیا۔ دونوں لیڈرز نے آپس میں فیڈریشن کے معاہدے پر اتفاق کیا اور دیگر 5 امارات کے ساتھ مل کے 7 امارات پر مشتمل ایک فیڈریشن یا ملک بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ بلاخر ان میں سے 6 امارات یا 6 ریاستیں یعنی ابو ظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، القوین اور فجیرہ نے شیخ زید کی قیادت میں متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے قیام پر اتفاق کیا، اور 2 دسمبر 1971 کو بین الاقوامی سطح پر متحدہ عرب امارات باضابطہ طور پر ایک ملک بن کر سامنے آیا، جبکہ راس الخیمہ جو کہ 7ویں ریاست تھی نے 10 فروری 1972 کو UAE میں شمولیت اختیار کی۔ ابو ظہبی UAE کی سب سے بڑی امارت یا ریاست ہے جو کہ UAE کے کل رقبے کے 84% علاقے پر مشتمل ہے۔ شیخ زید بن سلطان النہیان کو والد الامہ یعنی فادر آف نیشن بھی کہا جاتا ہے، اور تمام ریاستوں یا امارات کے حکمرانوں نے متفقہ طور پر شیخ زید کو UAE کا صدر منتخب کیا تھا۔
اس وقت تک اس خطے سے تیل بھی دریافت ہو چکا تھا، لہٰذا بڑے پیمانے پر معیشت میں سرمایہ کاری کی گئی اور عوامی پیسے کو بڑھانے کا عمل شروع کیا گیا۔ تیل کی دریافت سے قبل یہاں کی آبادی بنیادی سہولتوں تک سے محروم تھی۔ لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے صرف خیمے ہوا کرتے تھے اور وہ پینے کے صاف پانی کے لیے بھی میلوں سفر کیا کرتے تھے۔ مگر تیل کی دریافت کے بعد شیخ زید بن سلطان النہیان نے ریاست میں سڑکیں، ہسپتال اور عمارات تعمیر کروانا شروع کر دیں۔ انہوں نے خود بھی اپنی دولت کو بڑھایا اور عوام کو بھی پیسہ کمانے کے مواقع فراہم کیے۔ آج ابوظہبی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں اور دارالحکومتوں میں ہوتا ہے۔ شیخ زید اپنی وفات تک یعنی 2004 تک ابوظہبی کے حکمران رہے۔ 2004 میں ان کے بیٹے شیخ خلیفہ بن زید النہیان اپنے والد کی جگہ UAE کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران بنے، جبکہ 2022 میں شیخ محمد بن زید النہیان UAE کے تیسرے صدر بن گئے۔ النہیان خاندان کے دیگر افراد UAE کی حکومت اور نجی شعبوں میں بھی اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ UAE کے موجودہ صدر شیخ محمد بن زید النہیان شیخ زید بن سلطان کی تیسری اور سب سے ممتاز اہلیہ فاطمہ بنت مبارک القطبی کے 6 بیٹوں میں سب سے بڑے ہیں۔ شیخ زید اور ان کے 5 بھائیوں کے گروپ کو بنی فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک بھائی شیخ منصور UAE کے نائب وزیر اعظم اور مرکزی بینک کے چیئرمین بھی ہیں۔ اسی طرح ان کے ایک اور بھائی شیخ حمدان قومی آئل کمپنی کے چیئرمین ہیں۔ ایک اور بھائی شیخ تہنون جو UAE کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، وہ حکومتی اور نجی دونوں سطحوں پر کام کرتے ہیں۔ یہ ابوظہبی ویلتھ فنڈ اور ملک کے سب سے بڑے بینک فرسٹ ابوظہبی بینک کے سربراہ بھی ہیں۔ یہ تمام لوگ نہ صرف ابوظہبی بلکہ اپنے خاندان کی ترقی میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ابوظہبی کے شاہی خاندان کی دولت کا درست تخمینہ لگانا کچھ مشکل ہے، کیونکہ اس خاندان اور ریاست کے وسائل کے درمیان فرق کچھ زیادہ واضح نہیں۔ کچھ اثاثے تو واضح طور پر ان کے ذاتی ہیں، لیکن اکثر اثاثے ایسے ہیں جو حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تاہم واضح طور پر ان کی ذاتی ملکیت کے اثاثہ جات سعودی شاہی خاندان سمیت دیگر خلیجی قبیلوں اور دنیا کے تمام خاندانوں سے پھر بھی زیادہ ہی ہیں۔ النہیان خاندان جس محل میں رہائش پذیر ہے وہ قصر الوطن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ $490 ملین کا صدارتی محل پینٹاگن سے تقریباً 3 گنا بڑا ہے۔ یہ عام عوام کے لیے بھی اوپن ہی رہتا ہے اور مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ سمندر میں سیر و تفریح اور سفر کرنے کے لیے اس خاندان کے پاس پرتعیش یاٹس کا ایک بڑا فلیٹ موجود ہے، جس میں $600 ملین کی اعظام اور بلیو سپر یاٹ بھی شامل ہے۔ بلیو سپر یاٹ کو چلانے کے لیے ایک جدید ترین ڈیزل الیکٹرک ہائبرڈ پروپلشن سسٹم موجود ہے۔ اس یاٹ کو بنانے والی کمپنی نے کبھی بھی آفیشلی اس کی ٹینک کیپیسٹی کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن ایک اندازے کے مطابق اس میں تقریباً 3 لاکھ گیلن ایندھن کی گنجائش موجود ہے۔ اس کیپیسٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ بوئنگ 747 جمبو جیٹ میں فیول ٹینک کی گنجائش صرف 63,000 گیلن ہے۔ اس حساب سے اس یاٹ کو صرف ایندھن بھروانے کے لیے $6,40,000 کے لگ بھگ رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاٹس کے علاوہ ہوائی سفر کے لیے اس خاندان کے فلیٹ میں بے شمار ہوائی جہاز موجود ہیں۔ ان میں $478 ملین کا بوئنگ 747 اور $176 ملین کا بوئنگ 787 بھی شامل ہے، جس میں پوری فیملی ایک ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور پرائیویٹ جیٹس بھی ان کے فلیٹ کا حصہ ہیں۔ اگر ہم گاڑیوں کی بات کریں تو اس شاہی خاندان کے پاس بظاہر کبھی نہ ختم ہونے والا ایک وسیع و عریض گاڑیوں کا ذخیرہ بھی ہے، جو UAE اور مراکش کے 4 عجائب گھروں پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے بڑی اور اہم
ترین کولیکشن شیخ حمد بن حمدان النہان کی ہے، جس میں 700 سے زائد گاڑیاں شامل ہیں۔ اس میں دنیا کی سب سے بڑی SUV بھی شامل ہے جو 24 ٹن وزن رکھتی ہے، اور 10 پہیوں والی ایک غیر معمولی جیپ یا ٹرک اس کو ہم بول سکتے ہیں۔ اسی طرح شیخ حمدان کے گیراج میں 7 مرسیڈیز 500 SEL بھی ہیں، جنہیں انہوں نے کوسے قزح یعنی رینبو کے مختلف رنگوں میں خصوصی طور پر پینٹ کروا رکھا ہے۔ شیخ حمدان کو اسی کولیکشن کی نسبت سے رینبو شیخ بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ منصور کے پاس بھی لگژری کارز کا ایک وسیع ذخیرہ ہے، جس میں 5 بگاٹی ویرونز، ایک فراری، ایک میکلارن اور ایک لیمبورگینی سمیت متعدد انتہائی مہنگی، شاندار اور پرتعیش منفرد ترین گاڑیاں موجود ہیں۔ دوستو، یہ تو النہان خاندان کی دولت اور ان کے رہن سہن کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی، لیکن یہ خاندان آخر اتنا امیر ہوا کیسے؟ ان کے کاروبار کن کن شعبوں سے جڑے ہوئے ہیں؟ آئیے اب اس بارے میں جانتے ہیں۔ UAE تیل پیدا کرنے والا دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے۔ اس وقت یہ تیل کا چھٹا بڑا ایکسپورٹر بھی ہے۔ اس کے علاوہ گیس ایکسپورٹ کرنے والے بھی بڑے ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیس اور تیل کی برآمد میں تو دیگر کئی ممالک UAE اور ابوظہبی وغیرہ سے بہت آگے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اب مستقبل میں دنیا تو گرین انرجی اور دیگر متبادل ذرائع جیسا کہ الیکٹرک کار وغیرہ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ تو کیا صرف تیل کے کاروبار سے منسلک دنیا کا ایک امیر ترین خاندان کیا مستقبل میں بھی امیر ہی رہے گا؟ کیا ان کی دولت میں کمی واقعہ نہیں ہوگی؟ تو دوستو، یقیناً ایسا نہیں، کیونکہ النہان خاندان نے تیل سے حاصل ہونے والی کمائی کو دوسرے بزنسز میں انویسٹ کیا ہے، جس کے باعث ان کی دولت میں پچھلے چند سالوں میں بے شمار اضافہ ہوا ہے۔ شیخ تہنون کو النہان خاندان کی بزنس امپائر کا ماسٹر مائنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ خاندان کی ذاتی ہولڈنگز میں ایک سرمایہ کاری فرم ہے، اور بلومبرگ کے مطابق اس کی ویلیو میں گزشتہ 5 برسوں میں تقریباً 28,000% اضافہ ہوا ہے۔ النہان خاندان کی بے شمار بین الاقوامی کمپنیز اور اثاثہ جات میں سرمایہ کاری بھی ہے۔ کھیل، ریئل اسٹیٹ، فائنانس، انٹرٹینمنٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت تقریباً ہر شعبے میں ان کی سرمایہ کاری ہمیں نظر آتی ہے۔ ملبوسات کے برانڈز، فاسٹ فوڈ چین سے لے کر ایلن مسک کی اسپیس ایکس جیسی کمپنیز تک ہر جگہ ان کی انویسٹمنٹ موجود ہے۔ ان میں سب سے مشہور مانچسٹر سٹی فٹ بال کلب کے اثاثے ہیں۔ ابوظہبی یونائٹڈ گروپ، جس کے مالک شیخ منصور ہیں، انہوں نے ستمبر 2008 میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم سے $255 ملین کے عوض یہ کلب خریدا تھا۔ اس گروپ کا سٹی فٹ بال گروپ میں 81% اکثریتی شیئر بھی ہے، جو مانچسٹر سٹی، ممبئی سٹی، میلبرن سٹی اور نیو یارک سٹی فٹ بال کلبز کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان سب کے علاوہ شمالی پیرس اور لندن کے برکلے اسکوائر میں کوئی درجن بھر محلات بھی النہان خاندان کی سرمایہ کاری میں آتے ہیں۔ شیخ خلیفہ کا ریئل اسٹیٹ پورٹ فولیو تقریباً $7 ارب مالیت تک پہنچ چکا ہے، اور یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، خاندان کے عروج کی اصل جڑ رائل گروپ آف کمپنیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو کمپنیز کا ایک وسیع و عریض نیٹ ورک ہے، جو فائنانس، ریئل اسٹیٹ، مینوفیکچرنگ، تعمیرات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تعلیم، تفریح، صحت، میڈیا اور روبوٹکس جیسے شعبوں میں کاروبار کرتا ہے۔ اس رائل گروپ کے زیر انتظام کم و بیش 60 کمپنیز کام کر رہی ہیں، اور ان کمپنیز سے 27,000 سے زائد افراد وابستہ ہیں۔ پچھلی 2 دہائیوں کے دوران یہ ایک چھوٹے گروپ سے بڑھتا $300 ارب کے اثاثوں تک پہنچ چکا ہے۔ جیسے جیسے النہان خاندان کی دولت بڑھ رہی ہے، اسی طرح خطے اور دنیا بھر میں ان کا اثر و رسوخ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنی خارجہ پالیسی کو بھی کافی مضبوط کیا ہے۔ مثال کے طور پر لیبیا کی 2019 کی خانہ جنگی کے دوران لیبیا کے جنرل
खलीफा हफ्तर की हमायत इन्होंने की। इसी तरह 2017 में यूएई कतर के खिलाफ पाबंदियां आयद करने वाले ममालिक में भी शामिल था। 2019 में शेख तहनून की तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात के बाद रॉयल ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी ने तुर्की की एक रीन्यूएबल एनर्जी की फर्म के 50% शेयर्स खरीदे थे। इसी तरह इस कंपनी ने एक अडानी ग्रुप जिसका ताल्लुक इंडिया से है कि 3 कंपनीज में तकरीबन $2 बिलियन की सरमायाकारी भी की। दोस्तों, आपके लिए शायद ये बात हैरत अंगेज होगी कि दुबई की तामीर व तरक्की में भी अबू ज़हबी का एक किरदार रहा है और अबू ज़हबी हुकूमत कई बार दुबई इंतज़ामिया को माली मुश्किलात से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज भी दे चुकी है। तो दोस्तों, ये थी अबू ज़हबी के दुनिया के अमीर तरीन अल नहान ख़ानदान की मुख्तसर सी कहानी। आपको कैसी लगी और आप क्या समझते हैं, ये ख़ानदान क्या आने वाले बरसों में भी दुनिया का अमीर तरीन ख़ानदान ही रहेगा या इनकी जगह कोई और ले लेगा? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।